اور جو ڈریمز میں زیادہ پیغام یہی آیا کہ جو شرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اس ملک کو پاک کیا جائے، اس کے بعد تبھی وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دور میں جو ماڈرن اگزامپل ہیں شرک کی، تو وہ تو آج کل آپ دیکھیں تو جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ ایون جب مجھے ہاں میں دکھایا گیا کہ یہ شرک یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی چیزیں شرک کے زمرے میں آتے ہیں، مجھے ڈریمز میں آیا وہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان مشکلات میں ہی پڑتے چلے جاتے ہیں، ایون اندھیروں میں ہی اندھیرے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی جو ہر نبی جو بھی پیغام لے کے آئے وہ یہی لے کے آئے، لا الہ الا اللہ۔ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو ہی توڑا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ ان بتوں کو ہی توڑا۔ تو آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ اسلامک کنٹریز میں بھی آپ کو وہی اسٹیچوز جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ تو مجھے جو ڈریمز میں یہی آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی وہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتے کہ یہ اگر فارم آف شرک بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہم آپ کہہ لیں کہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ بہت سے گھروں میں آپ کو اسٹیچوز ملیں گے چھوٹے چھوٹے، یا بھرے بھی مل جاتے ہیں ایون گھروں کے باہر بھی۔ تو یہ بیسیکلی فارم آف شرک ہی ہے، اور جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ہم نے جو بھی گھروں میں اسٹیچوز ہیں، غیر ضروری تصاویر، سیلیبریٹیز کی ہم تصویریں لگا لیتے ہیں اکثر اپنے گھروں میں، وہ گھروں میں کہتے تھے کہ جی گھر میں تصویر نہ لگاؤ، جو یہ ساری فارم آف شرک اب یہ جیسے جیسے چیز پھیلتی جا رہی ہے ویسے ویسے مسلمان اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کہ جب تک ہم یہ شرک سے اپنے آپ کو، ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے نہ صرف گھروں کو پاک کریں گے بلکہ اس ملک کو بھی پاک جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو بیسیکلی ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی پلان بناتے ہیں اس ملک میں خوشحالی لانے کے لیے، بہتری کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو جو بھی ہم پھر پلان بنائیں گے تو وہ پھر اللہ بھی ہماری اس میں مدد کرے گا۔ جب اللہ مدد کرے گا تو وہ پھر پلانز اسی طرح کامیاب ہوں گے، اور پھر پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اور مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ میری مدد ہی اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ میرے ڈریم پہ بہت زیادہ جو ایسے لوگ بلیو کرتے ہیں جیسے میں کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں، اور نہ میں میں نے ان سے کبھی چیٹ بھی کی ہو، کبھی میں نے کسی سے چیٹ بھی نہیں کی، اور لیکن وہ ڈریم پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی مدد سے مجھے ایک ڈریم میں آیا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی کہ یہ آج ہے۔ تو جب مجھے ڈریمز میں دکھایا گیا، سکھایا گیا کہ شرک اور اس کی اقسام کون سی ہیں، تو پھر میں نے خود بھی ریئلائز کیا ہر گھر میں ہی تقریباً یہ شرک اور اس کی اقسام ملیں گی۔ ایون مسلمان جو ملک ہیں اور جو مسلمانوں کے جو گھر ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پاکستان کا مطلب یعنی پاک کا مطلب ہی پاک جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو۔ اور پاکستان کا نام جو مطلب ہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجولی بھی اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں جو غیر ضروری اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، اسٹیچوز ہیں اور تصاویر، ہم ٹی وی ہے گھر میں، نہیں ٹی وی تو ایک اس طرح سے نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ بند کر دیتے ہیں تو اسکرین بلیک ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایک تصویر دیوار پہ لگی ہوئی ہے، جو اسٹیچو پڑا ہوا ہے، ڈیکوریشن پیس ہے، وہ آپ لائٹ آف بھی کر دیں گے تو اس کی موجودگی وہیں رہے گی۔ تو پھر جب اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس کو شرک اور اس کی اقسام کو ہم اپنے گھروں سے ریموو کریں گے، اپنے یہ جو علاقے ہیں، یہ ملک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بننا شروع ہو گئی جس میں بڑے بڑے بھی اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے ہی پاک کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ پاکستان میں نازل ہوتی ہیں۔ اور جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ کی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت سکلز ہیں، تو اللہ ان سکلز کو اور ان ٹیلنٹس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ میں ان خوابوں کو شیئر کروں، لوگوں سے بیان کروں، اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو ان خوابوں میں آپ نے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پاکستان کی کیسے ذمہ داری ہیں اب جس طرح ہم چل رہے ہیں،
جس طرح سے یہ ملک جا رہا ہے تو اس طرح تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کوئی بہت جلد ترقی کرے گا. تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ریاست یا ادارے ان خوابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور پاکستان ایک طرح سے 3x سپیڈ سے ترقی کرتا ہے, اور ایون اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں امریکہ میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پست لوگ تھے, کہ ہم سے یہ پیسے مانگتے تھے, ہم سے یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ہم سے پیسے لینے آ جاتے تھے, اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, اور ایون وہ اپنے جہاز خود بنانا شروع ہو گئے ہیں.